اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، جس کی آج آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ہم نے پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 2 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم ارتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس سے پہلے جو کل کی آیت گزری آیت نمبر 14، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بدریوں کے حوالے سے، عرابیوں کے حوالے سے ایک بات کی کہ وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، متی ہوئے، اور ایمان ابھی تک تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ کل میں نے ذکر کی۔ اب اسی آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقت میں ایمان والے ہیں، جن کے سینوں اور دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے، اب اللہ ان کی بات کرتے ہیں کہ ایمان والے یا مومن کہلوانے کے اصل حقدار کون ہے۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون، مومن تو وہی ہے، الذین، وہ لوگ یا جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ مومن تو وہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل جو بات ہوئی تھی کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام لاتا ہے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، تو پھر کلمہ پڑھتا ہے۔ فرق یہ بتایا تھا کہ زبان سے کلمہ بھی پڑھا ہے، اقرار بھی کیا ہے، اور دل سے انکار بھی نہیں کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ دل سے جو مکمل طور پر اطمینان کا وہ ابھی حاصل نہیں ہوا، ابھی وہ مختلف شک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے، تردد کا شکار ہے اور سوچ و بچار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ تم ابھی ایمان والے نہیں ہو، اور یہاں اللہ نے اس آیت کے جواب میں یہ بتایا کہ اصل ایمان والے یا اصل مومن کون ہے۔ اس لیے فرمایا انما المؤمنون، مومن تو وہی ہے، جس طرح پیچھے آیا تھا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو صرف بھائی ہے، تو یہاں بھی مومن تو وہی ہے، الذی، وہ لوگ یا جو لوگ، انما المؤمنون، مومن تو وہی ہے، الذی، وہ لوگ یا جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ آپ عورت کا مسئلہ یہ بنے گا، مومن تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، مطلب ایمان لا چکے ہیں۔ اگلی بات میں فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جو کل کی آیت میں یہ بات ہوئی تھی، کچھ عرابیوں نے، بدریوں نے یہ کہا کہ ہم
ایمان لائے ہیں، اور اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں ابھی تو ایمان نہیں لائے۔ یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، تو ایمان وہ بھی لائے تھے، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ جس وجہ سے انہیں ابھی مکمل طور پر مومن ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اور اس گروہ کو جس کی بات ابھی اللہ اس آیت میں کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پر ایمان والا کہا گیا ہے، وہ فرق اس اگلے جملے کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا، پھر اس کے بعد انہوں نے شک نہیں کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے شک نہیں کیا، یعنی ایمان بھی لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور پھر جو دل میں ہر طرح کا شک تھا، شبہ تھا، تردد تھا، اس کو ختم کر دیا۔ اس لیے فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ اور جو کل والا گروہ تھا جو بدیوں کی بات ہو رہی تھی، وہ کون تھے؟ جن کے دلوں میں ابھی تردد تھا، مکمل طور پر یقین نہیں تھا، لیکن منافقین کی طرح انہوں نے دل سے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ منافقین کلمہ پڑھ کے دل سے انکار کرتے تھے، لیکن یہ جو مدینے کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ تھے، یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، اور دل سے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے تھے، اور دل میں 100% یقین بھی ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی تھوڑا سا تردد تھا۔ اس بنیاد پہ اللہ نے کہا کہ تم ابھی ایمان والے نہیں ہو، جبکہ اس کے مقابلہ میں بتایا کہ اصل ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، یا پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، اور کل والے گروہ کی جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، یا اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب عمرہ حدیبیہ کا اعلان کیا، جس کے اندر نبی علیہ السلام کو حدیبیہ مقام پہ روکا گیا جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو آپ نے یہ جو مدینہ کے گرد رہنے والے لوگ تھے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ بات سمجھانی ہے اس بنیاد میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بعد میں کہا کہ تم کبھی ایمان والے نہیں، اگر ایمان تمہارے دلوں میں پختہ ہوتا تو تم فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر عمرے کے لیے چل پڑتے۔ اور دوسری بات جہاد کے لیے، یعنی جہاد سے تھوڑا سا بھی گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ڈرتے تھے، اس لیے فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، یعنی اصل مومن وہ ہے کون سے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں، اپنی اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو یہ اصل میں مومن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ مار مٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ ایمان میں سچے ہیں۔ اگر یہ گروہ جو انصار اور مہاجر مسلمانوں کے اوپر محیط تھا، مشتمل تھا، اگر یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، حضرت سعد بن ربیع کی شکل میں، یا دیگر صحابہ کی شکل میں جو مدینے کے اندر رہ رہے تھے اور پختہ ایمان والے تھے، اگر یہ دعویٰ کریں تو یہ سچے ہیں۔ لیکن جو مدینے کے ارد گرد رہتے ہیں اور مکمل طور پر ابھی وہ اسلام کے اوپر نہیں چل رہے، اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، تو اللہ نے ایسا کرنے سے انہیں روک دیا، بلکہ انہیں کہا کہ تم صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تمہارے دلوں میں مکمل طور پر یقین نہیں ہوا۔ اسلام اور اللہ کے رسول کی محبت
جس طرح آپ کے دلوں میں مضبوط ہونی چاہیے تھے وہ ابھی نہیں ہوئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو شرائط بتائی ہے، ایک کا تعلق باطنی چیزوں کے ساتھ ہے اور ایک کا ظاہری چیزوں کے ساتھ ہے، یا باطنی عمل کے ساتھ اور ظاہری عمل کے ساتھ ہے۔ باطنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، لیکن کیا میں دل سے تسلیم کرتا ہوں؟ یہ میرا باطن ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ظاہری کیا ہے؟ جو چیز ظاہری ہے وہ کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ساتھ جہاد بھی کر رہا ہوں، اور جہاد یقیناً وہی شخص کرے گا جس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر 100% ایمان اور یقین ہوگا۔ اگر 100% ایمان اور یقین نہیں ہوگا، اور اگر وہ منافقین والی روش اختیار کرتا ہے کہ منافقین کی طرح وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، تو پھر تو منافق ہے۔ لیکن کلمہ دل سے پڑھتا ہے اور مکمل طور پر ابھی یقین نہیں ہے، تو پھر وہ صرف مسلمان ہے، پھر وہ صرف کیا ہے؟ جس طرح مثال آیت نمبر 14 میں کل گزری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اصل ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے دل سے، یعنی تصدیق بالقلب بھی کرتا ہے، اور ظاہری طور پہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی عام بندہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ جا کے جان نہیں قربان کر دے گا، وہی کرے گا جس کا ایمان پختہ ہوگا۔ جس طرح میں نے کل بھی مثالیں دی ہے کہ اس صحابی نے کیا کہا کہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو میں کہاں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے اندر۔ اس نے اسی ٹائم کھجوریں پھینکی ہیں، یقین اتنا پختہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ یقین ہے، یہ وہ ایمان ہے۔ ایسے لوگ اگر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں یا ہم مومن ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کی بات صحیح ہے۔ یہ بات ہے اولئک هم الصادقون، یہ یا یہی لوگ سچے ہیں۔ ان کے علاوہ اس معاملے کے اندر یا ایمان کے معاملے میں کوئی دوسرا سچا نہیں ہو سکتا، اور یہ یقینی بات ہے۔ دوسری آیت جو اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی اسی کہہ لو سیاق و سباق کے ساتھ جڑی ہوئی وہ آیت ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل کہہ دو یا کہہ دے، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو تعلیم دیتے ہو؟ لفظی منع کر رہا ہو، علامہ یعلم تعلیما، علامہ یعلم، تو یعلم سے جو مخاطب کا صیغہ بنتا ہے وہ ہے تعلم، تعلم، تعلمان، تعلمون، جمع کا صیغہ ہے اور مخاطب کا فعل مضارع ہے، حمزہ استفہام کے لیے آیا، سوال کے لیے۔ تو کیا تم تعلیم دیتے ہو؟ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ بار بار کس چیز کا پڑھانا، دہرانا، اس لیے اس کو تعلیم کہتے ہیں، اور تعلیم دینے والے کو معلم کہتے ہیں کیونکہ وہ بار بار پڑھاتا ہے۔ علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، تو بار بار وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عرابی ہے، یہ جو بدوی ہے، یہ جو دیہاتی ہے، ان سے پوچھو تم اللہ کو تعلیم دے رہے ہو؟ کیا مطلب ہے کہ بار بار کہتے ہو ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، تو جب بار بار ایک بات کو تم رپیٹ کر رہے ہو، دہرا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو تعلیم دے رہے ہو، تم اللہ کو تعلیم دے رہے ہو، یا یہ لفظی معنی ہے۔ لیکن جب عام والا ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کو آگاہ کر رہے ہو، اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ بھائی ہم ایمان لے کے آئے، جو انہ علیم بذات الصدور ہے۔ مثلا ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ لوگ کہتا ہے لوگوں سنو بھائی میں ایمان لے آیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، تو بھائی ایمان تم لے کے آئے ہو یا تم نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس میں لوگوں کو بتلانے کا کیا مقصد ہے؟ تو مسلمان ہو گئے ہو، یہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی طرف اشارہ ہے، وہ قالت الاعراب آمنا کی طرف اشارہ ہے جو آیت نمبر 14 میں بات گزری ہے کہ بدویوں نے کہا ہم نے ایمان لائے، اور یہ جملہ انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کہا، جس پر اللہ نے کہا قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ کہہ دیں اے میرے نبی آپ فرما دیں کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ کیا یہ ترجمہ اگر آپ نہیں کرتے تو دوسرا ترجمہ جو میں نے بتایا اس کا معنی سیدھا سیدھا کرے تعلیم دینا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یا کہہ دے
کوئی بھی کلمہ آپ کر سکتے ہیں. کیا تم اللہ کو اپنے دین کی تعلیم دے رہے ہو؟ اپنے دین کی تعلیم. تو تعلیم اس لیے یہاں ترجمہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بار بار بتا رہے تھے، اس لیے یہاں آگاہ کرنے کے معنوں میں ہم استعمال کریں گے. ویسے اس کا معنی تعلیم دے رہا ہے، اور یہ تعلیم اس لیے لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ جو بار بار چیز بتائی جاتی ہے وہ تعلیم کے معنوں میں ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہہ دے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، بار بار بتا رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. حقیقت تو یہ ہے یہاں لیکن واو حالیہ ہے، حالانکہ واو حالیہ ہے. واللہ، واللہ سے پہلے واو کیا ہے؟ حالیہ. واللہ اور اللہ، ایک ترجمہ تو یہ ہے لیکن حقیقت میں اس کا ترجمہ ہوگا حالانکہ. حالت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتا ہے. یہ علم جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں. بالکل سیدھا ترجمہ ہے. اس اللہ کو بتا رہے ہو. یار کیسے لوگ ہو تم کہ بار بار کہتے ہو ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. اس اللہ کو یہ بتا رہے ہو جو اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، جو تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ اس کے اوپر محاسبہ کرنے والا ہے، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے. اور کئی جگہوں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے علم کے اندر ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس اللہ کو بتا رہے ہو، اللہ کو تعلیم دے رہے ہو، اللہ کو آگاہ کر رہے ہو کہ بار بار یہ شور شرابہ کر کے. بلکہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ درمیان میں یہ جو آیت نمبر 15 اللہ نے 14 میں پہلے ان کی حالت بیان کی جو دعویٰ کر رہے تھے، اور 16 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اللہ کو بار بار یہ دلیل مت دو. اور درمیان میں جو 15 نمبر آیت ہے وہ پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ بھائی اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر ان کے نقشہ قدم پر چلو. کون سے؟ جو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی لا چکے ہیں اور اس اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں، جانیں بھی پیش کر رہے ہیں، مال بھی پیش کر رہے ہیں، جو کہ ایک سچا مومن ہی کر سکتا ہے. منافق کبھی بھی نہیں کر سکتا. منافق ہمیشہ پیچھے رہے گا. اس لیے اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ان لوگوں کے نقشہ قدم پر چلو جو سچے مومن ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، اصل میں مومن کہلانے کے لیے حقدار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو کہہ دیا کہ بار بار مجھے مت بتاؤ، مجھے سب کچھ پتا ہے، میں جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اور اللہ. یہاں اور کا معنی اور ہے، یہاں واو کا معنی کیا ہے؟ اور. واللہ اور اللہ بکل شیء علیم. بکل شیء ہر چیز کو جو ہے وہ بکل شیء کا معنی ہر چیز، اور علیم جاننے والا، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ہر چیز کو وہ قادر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. تو ان دو آیات کے اندر ان دونوں آیات کا تعلق کل والی آیات کے ساتھ ہے. میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کل بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ان سے کہو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لائے اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کی وجہ میں نے کل بھی بتائی تھی کہ کیا وجہ تھی، کیوں ان کو ایسا کہا گیا. اور آج یہ جو آیت نمبر 15 پیش کی ہے اس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد وہ جہاد بھی کر رہے ہیں اور دل سے ہر چیز کو قبول کر رہے ہیں تو پھر تو وہ مومن ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد ابھی دل میں تھوڑا سا تردد ہے، تھوڑا سا انکار نہیں ہے. منافق تو دل سے انکار کرتا ہے، پکی بات ہے، منافق دل سے مانتا ہی نہیں. لیکن یہ وہ مسلمان ہے
جو انکار بھی نہیں کر رہے اور صحیح معنوں میں تصدیق بھی نہیں کر رہے، صحیح معنوں میں تصدیق بھی نہیں کر رہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ویسے میں سیاسی بیان کے اوپر کبھی چلتا نہیں ہے کہ عمران خان نے ایک دفعہ سپیچ کے اندر یہ بات کہہ دی، اس کے اوپر کافی فتوے بھی لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ بدر کے مقام مارکا میں 360 لڑنے کے لیے آئے تھے، باقی تو ڈر رہے تھے، گو کہ وہ اس طرح کا علم نہیں رکھتا۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ آیت کی تفسیر آپ جہاں بھی جا کے پڑھیں گے نا، جو کل والی آیت ہے اس کی تفسیر جہاں بھی جا کے پڑھیں گے اور اس آیت کی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو مدینے کے گرد لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ پراپر طور پہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دل میں ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ان کو عمرے کے لیے کہا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن وہ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ وجہ صاف نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ مکے والے تم دشمن ہیں مسلمانوں کے، ختم ہی نہ کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھر قرآن بھی نازل کیا، جو کل میں نے حوالہ دیا تھا آیت نمبر 11 سورہ الفتح کا، کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ بہانے لگائیں گے۔ کوئی کہے گا اولاد یہ میرے بچوں کا مسئلہ تھا، یہ بچہ بیمار ہو گیا، کوئی کہے گا مال کا مسئلہ تھا، کوئی کچھ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ منافق بھی نہیں تھے، یہ منافق بھی نہیں تھے، تو یہ انہی کے اوپر اللہ نے تبصرہ کیا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں، میں ویسے ایک بات ہے کہ کسی کے اوپر چاہے وہ کرپٹ جتنا ہو، غلط جتنا ہو، لیکن جان بوجھ کے اس کو مزید غلط کرنے کے لیے ہم اصل چیز ہمیں علم کے اندر بھی ہے، کیا علماء کو نہیں پتا کہ یہ آیات قرآن کے اندر موجود ہے؟ اور اگر یہی بات میں کرتا ہوں تو کیا میں صحابہ کرام کا گستاخ ہو جاؤں گا؟ اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا ہے کہ وہ صحابہ کس نے گستاخی کر دی، تو بھائی اس نے کلیئر نہیں کیا، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس نے کہ جس طرح کہتا میں نے قرآن پڑھی ہے، ایک تو پٹھان کی اردو جس طرح کی ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے، دوسرا جو انگلش زیادہ بندہ جانتا ہے، اردو کم بولتا ہے، اس کا یہ پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قادیانی کے حوالے سے اس نے یہ بات کی کہ میں کبھی بھی جو بھی ہو جائے، جو لوگ یہ میرے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا خیال ہے کہ میں اس میں ترمیم کروں گا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اینی ہو گیا۔ اس میں میرا جو ایک پوائنٹ ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس نے ایک ورڈ بولا، میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، تو اب ہمارے جتنے پٹھان لوگ ہیں، اب تو کافی وہ ہمارے ساتھ رہ رہے کہ تو ان کو سمجھ آ گئی، ورنہ وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ایک لطیفہ ہے، وہ ترجمہ کرتے ہوئے جب حدیث کا ترجمہ کرتے تو اللہ کے نبی آئی عائشہ کھڑا ہو گیا، تو ہم کہیں گے یہ تو گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے نبی آئی عائشہ کھڑا ہو گیا، تو وہ ترجمہ کرتے ہوئے ایک الگ بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات کی جائے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈر رہے تھے، تو یہ غلط بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پکے مومنوں کی نشانی کیا بتائی ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، رسول پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جہاد بھی کرتے ہیں اور اپنے مال بھی پیش کرتے ہیں، جانیں بھی پیش کرتے ہیں، تو یہ پکے مومن ہے۔ باقی جو ہے جو بھی ڈر رہے ہیں وہ پکے مومن نہیں، مسلمان ضرور ہے، مسلمان ضرور ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فرق بیان کر دیا کہ صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان اور مومن کون ہے اور صرف مسلمان کون ہے، یہ فرق کل کی اور آج کی آیات میں اللہ نے واضح کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مدد توفیق عطا فرمائے۔